والوفاء وخلفائه ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق العظيم وعثمان الغني ذي النورين وأسد الله علي المرتضى وولد الإمام حسن المجتبى وصفه الإمام حسين الدافع الكرب والبلاء وفي الزرقة به البطول الزهراء سيدة النساء وابنه سيدنا عبد القادر غوث الوراء وسراج أمته سيدنا أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وعلى مجدد الأعظم لدينه وملته مرشدنا أحمد رضا وعلى الذي ما زال أرشد مخالف السنة محسنين تحت الرضا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت عقیدت المحبت کے ساتھ مرکز عقیدت ارواحنا فدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک صلی علیہ صلاۃ و سلام. آج بریلی شریف میں ہونا تھا. ہمارے دیار کے اکثر دوست احباب محبین سب وہاں پہنچے. ہم نے بھی مکمل تیاری کر لی. فلائٹ کا ٹکٹ لے لیا. کلکتہ سے لکھنؤ اور لکھنؤ سے بائی کار مجھے جانا تھا. اختر صاحب پھر جس نے دعوت دی ان کا اصرار اور قرآن وعدہ کو پورا کرنا اس پر مزید ہوئے. نتیجتاً میں یہاں حاضر آیا اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ہندو نیپال پاک غیر منقسم ہندوستان بلکہ فورین کنٹری کے لوگ اس وقت بریلی شریف میں لاکھوں کی تعداد میں اسے رضوی منا رہے ہیں. ہم لوگ یہیں سے اعلیٰ حضرت کا عرس منا کر اپنی غلامی کا ثبوت کریں گے. گویا عرس رضوی کا ایک حصہ ہے جو مدھے پورہ کے نزدیک ہمارے سے وجود میں. مجھے آج اپنوں کی موجودگی کا احساس کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے، اس لیے میں تقریر نہیں کروں گا. بنیادی باتیں بڑوں کی باتیں بتاؤں گا کیونکہ خطیب صاحب بھی اپنے ہی لگ رہے تھے. انہوں نے میری تعریف کر دی. حقیقت یہ ہے کہ وہ خود اچھے ہیں. نقیب صاحب کی بھی اپنائیت اپنی جگہ ہے. علماء بھی بہت محبت کر رہے ہیں. اختر پروان نعیمی صاحب حقیقت میں برسوں سے میں جانتا ہوں، ایک ساتھ میں رہتے ہیں. میں سوچ رہا تھا کہاں سے شروع کروں. فتاوی رضویہ کے بارے میں حضرت نے کہا یہ فتاوی رضویہ ہے تو میں سوچا یہیں سے شروع کروں گا. فتاوی رضویہ شریف سے جس وقت قاضی شریعہ علیہ رحمہ کا انتقال ہوا تو ہندوستان میں ایک بہت بڑے خطیب نے ایک نئی فکر وجود میں لائی کہ لوگوں بریلی شریف ہمارا مرکز اب نہیں رہا. اس جملے کو ثابت کرنے کے لیے خطیب صاحب نے دلیل دی کہ مرکز کہیں بھی 3 نسلوں تک چلتا ہے، اس کے بعد مرکز ٹرانسفر ہو جاتا ہے. خطیب صاحب نے دلیل دی کہ پہلے بریلی شریف بدائیوں سے پہلے مرکز ہمارا تھا خیر آباد شریف، اور خیر آباد سے پہلے ہمارا مرکز تھا دلی شریف. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ عبدالقابل دہلوی، یہ 3 نسلوں تک مرکز دلی میں تھا. اس کے بعد مرکز ٹرانسفر ہو گیا خیر آباد. فضل امام خیر آبادی، فضل حق خیر آبادی، عبدالحق خیر آبادی، 3 نسلوں تک مرکز خیر آباد میں تھا. اس کے بعد ٹرانسفر ہو گیا بدائیوں. شاہ فضل رسول بدایونی، شاہ عبدالقادر بدایونی، شاہ عبدالمقتدر بدایونی. یہ جو میں نام لے رہا ہوں یہ بڑے بڑے ولی لوگوں کا نام لے رہا ہوں.
یہ 3 نسلوں تک بدایوں میں مرکز رہا، اس کے بعد ٹرانسفر ہوا بریلی۔ بریلی شریف میں مرکز رہا تھا 3 نسلوں تک، اعلیٰ حضرت، مفتی اعظم اور تاج الشریعہ۔ تاج الشریعہ کے بعد مرکز ختم ہو کے ٹرانسفر ہو گیا تیتور شریف۔ ایک خطیب صاحب نے تقریر کی اور یہ دلیل دیا، خادم کے کانوں سے جب یہ آواز ٹکرائی تو میں نے کہا سنیں ساکت الاعتبار خطیب صاحب، آپ نے جو دلیل دی ہے وہ دعوے کے مطابق نہیں ہے۔ بریلی سے مرکزیت اس لیے ٹرانسفر نہیں ہو سکتی کہ جب دلی میں مرکز تھا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ عبدالقادر محدث دہلوی زبردست عالم دین، سر آنکھوں پر ان کی تصنیفات بھی سر آنکھوں پر، مگر انتقال سے پہلے ان لوگوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے کوئی انسائکلوپیڈیا نہیں چھوڑا، کوئی ایسی کتاب نہیں چھوڑی کہ قیامت تک اس کی رہنمائی سے عقیدے کی حفاظت ہو سکے۔ اس لیے مرکز ٹرانسفر ہو گیا تھا خیر آباد میں۔ فضل امام خیر آبادی، فضل خیر آبادی، عبدالحق خیر آبادی، سر آنکھوں پر دارالوسم کے پندے کو چوما، انڈمان نکوبار میں کھل گیا ہوں، انگریزوں نے ان کو وہاں بھیج دیا تھا سزا کے طور پر۔ بہت بڑے ولی ہیں مگر جانے سے پہلے انسائکلوپیڈیا نہیں تھی۔ فضل رسول خیر آبادی، فضل رسول بدایونی، شاہ عبدالقادر بدایونی، شاہ عبدالمقتدر بدایونی، سر آنکھوں پر کروڑوں رحمتیں ہوں اللہ کی ان کی قبروں پر، مگر جانے سے پہلے انسائکلوپیڈیا نہیں دیا۔ رہ گئی بات بریلی شریف کی، تو بریلی ہمارا مرکز اس لیے تھا ہے رہے گا کہ اعلیٰ حضرت جانے سے پہلے قوم کو فتاوی رضویہ شریف دے کر کے گئے، ایمان دے کر کے گئے، فاہم دے کر کے گئے، اور دولت المنگیہ دے کر کے گئے، اضاحت العیب بسیف الغیب دے کر کے گئے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریلی شریف میں انتقال سے پہلے قوم کو جو انسائکلوپیڈیا دیا تو انتقال عالم کا ہوتا ہے، مرکز ٹرانسفر ہو جاتا، مگر فتاوی رضویہ عالم کا نام نہیں علم کا نام ہے، کنز ایمان عالم کا نام نہیں علم کا نام ہے، دولت المکیہ عالم کا نام نہیں علم کا نام ہے۔ عالم کا انتقال ہوتا، علم کا انتقال نہیں ہوتا۔ آج فتاوی رضویہ زندہ ہے، کنز ایمان زندہ ہے، دولت المکیہ زندہ ہے۔ اگر مرکز بنانا چاہتے ہو تو فتاوی رضویہ کا جواب لا کے بتاؤ، کیا بات ہے، کنز ایمان لا کے بتاؤ۔ اگر مرکز بنانا چاہتے ہو تو دولت المکیہ لا کے بتاؤ۔ اعلیٰ حضرت کا ہے فتاوی رضویہ بریلی میں ہے، اعلیٰ حضرت کا ہے کنز ایمان بریلی میں ہے۔ یہ اسلام کی دلیل ہے، جب تک فتاوی رضویہ رہے گا ہمارا مرکز منع، نقض، معارضہ خطیب کے جملے میں سب وارد ہوتا ہے۔ میں مزید آپریشن نہیں کرنا چاہتا۔ تھاٹ آف اسکول 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے عربک اسکول، ایک ہے انگلش اسکول۔ انگلش اسکول میں پڑھنے والے نرسری، ایل کے جی، یو کے جی، 5th 10th گریجویشن کی یو ایم ایس، بی ایم ایس، ایم بی بی ایس، ایم ڈی، بیرسٹر، کلیکٹر، راجو بنتا ہے۔ لٹل فلاور ہے، کانوینٹ ہے، سینٹ پائس ہے، سینٹ جوسف ہے، آکسفورڈ ہے، کیمبرج ہے، یہ سب ایجوکیشن پوائنٹ کے نام ہے۔ عربک اسکول میں آ جائے تو مدرسہ انفیہ ہے، غوثیہ ہے، رضویہ ہے، جمدہ شاہی ہے، روناہی ہے، جامعۃ الرضا ہے، امجدیہ ہے، اشرفیہ ہے۔ پڑھنے والے حافظ، عالم، قاری، مفتی، محقق، مدبر، مجدد، مفسر، غوث، ابدال، ماتن، یہ سب پوسٹڈ پرسن۔ ایک شخص یہ اے بی سی ڈی ایف جی ایچ آئی جے کے ایل ایم این او پی کیو آر ایس ٹی یو وی ڈبلیو ایکس وائی زیڈ پڑھتا ہے، نرسری 5th 10th سب کچھ پڑھا، 25 سال پڑھائی کیا ویانا یونیورسٹی کے اندر۔ یہ کہاں پر ہے؟
ऑस्ट्रेलिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर हिटलर पढ़ने के लिए गया, मगर दिमाग में लड़ाकूपन था, इसलिए पास नहीं हो पाया था, फेल हो गया। हिटलर की हिस्ट्री यही है, स्टूडेंट जानते हैं उसको। मगर एक साइंटिस्ट है, इसका नाम है सिगमंड फ्राइड, 1856 ईस्वी में पैदा हुआ। तारीख याद रखेगा, 1856 ईस्वी, वियना यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया। पढ़ने के बाद ये कहा पूरी दुनिया में 7.5 अरब लोग हैं, इस वजह से हर शख्स के अंदर 3 सिफत होती है: वॉचिंग, जजिंग, वर्किंग। आईडी, ईगो, सुपर। पहले वो देखता है, फिर वो डिसीजन करता है, फिर वो करता है। बस ये सिंपल फॉर्मूला है हर शख्स के साथ। गुलाब जामुन देखा, फैसला किया, खाया। लड़की देखा, पसंद आई, निकाह का पैगाम दे, शादी की। स्कूल देखा, पसंद आई, नाम लिखा। कपड़ा देखा, पसंद आया, खरीद। वॉचिंग, जजिंग, वर्क। कितने साल पढ़ाई किया उसने? 25 साल। और उसके बाद 3 किस्में दिया, नोबेल प्राइज मिला, लोग उसके वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी माने। इंसान के अंदर की खूबी को ये समझ लिया। 25 साल ABCD पढ़ने के बाद, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ने के बाद, रेन रेन गो अवे पढ़ने के बाद, सारी क्या बताई थी मैंने? 1856। इसी 1856 ईस्वी में अल्लाह ने भारत में एक साइंटिस्ट को पैदा किया। हमारे अल्लाह समझिए, 1856 ईस्वी में भारत में साइंटिस्ट। वो बच्चा ट्विंकल ट्विंकल पढ़ने नहीं गया, जोनी जोनी भी पढ़ने नहीं, बल्कि हद तो ये किसी मदरसे में भी नाम निकाले नहीं गए। अपनी माँ से अलिफ बा ता था जीम हा खा दाल दाल रा ज़ा सीन शीन स्वान वा क़ा ज़ा ऐन गैन फा काफ लाम मीम नून वाव हा लाम अलिफ हमजा या अपनी माँ से पढ़ा, अपने बाप से पढ़ा। और सिर्फ 2.5 साल की उम्र है, सामने से तवाइफ की जमात जा रही थी। उस बच्चे ने जुब्बा उठाया और आंखों को छुपा लिया। तवाइफ की जमात ने कहा, वाह रे मियां, जिसको खुले रहने देना था उसको छुपा लिया, और जिसको छुपाना था उसको खोल दिया। ये तुमने क्या किया? उल्टा। वो 2.5 साल का बच्चा तवाइफ की जमात से मुखातिब होकर कहता है, सुन, पहले नजर बढ़ती है, फिर दिल बढ़ता है, फिर इंसान गुनाह करता है। ये दीन इसने बता दिया। छह साल का एक बच्चा था, उसकी तबीयत खराब हुई, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर क्या बोल रहा था? चप्पल जरूरत नहीं उठता। न्यूटन ने क्या हैवी थ्योरी दिया, ग्रेविटी का थॉट। एक्चुअली वन डे वो गार्डन में तफरी कर रहा था, वॉकिंग कर रहा था कि डबल पे लिए उसके सर पे गिरा। उसने सोचा, हे वाई स्ट्रेट डाउन, ये लेफ्ट राइट में क्यों नहीं गया, ये ऊपर क्यों नहीं गिरा, नीचे क्यों गिरा? सोचते 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 उसने ग्रेविटी का थॉट किया,
فتاوی رضویہ میں ایک جملہ آیا کہ نیوٹن کے سر پر سیب گرا تو آسیب سوار ہو گیا. اعلیٰ حضرت نے لکھا آسیب سوار ہو گیا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہا ہاں زمین کے اندر گریویٹی ہے. اسی لیے جو چیز زمین کی جنس سے ہے وہ ریٹین زمین پر آتا ہے. آپ مٹی اٹھائے زور سے اوپر پھینکے, جب تک ہاتھ کی طاقت مؤثر ہے وہ ڈھیلا اوپر پرواز کرے. ہاتھ کی طاقت ختم وہ ڈھیلا نیچے آ جائے. مگر آگ کو پھینکیں گے تو نیچے نہیں آئے گا, ہوا کو پھینکیں گے تو نیچے نہیں آئے گا, وہ اوپر کو جائے گا. گریویٹی زمین کے اندر کشش ثقل. دو ڈاکٹر آپس میں بات کر رہے ہیں. 6 سال کا بچہ بولتا نا نیوٹن غلط بولتا. ڈاکٹر نے کہا تم 6 سال کی عمر میں ہو, تم تو سمجھ نہیں آ رہی, تم کیا بولے؟ بولا ہاں اگر نیوٹن کی بات میں دم ہے تو زمین سے 2 پتھر اٹھائے, ایک کا وزن 1 کلو, دوسرے کا وزن 1.5 کلو. 1 کلو میں 3 پاؤں زیادہ ہوا, دونوں زمین کی جنس سے ہیں. اوپر 1 میٹر اوپر لا کے دونوں کو سیم ٹائم میں چھوڑے. اگر نیوٹن کی بات صحیح ہے تو 1 کلو والا دھیرے سے گرے گا, 1.5 کلو والا فاسٹلی گرے گا. کیوں؟ کیونکہ 1 کلو میں 3 پاؤں زمین کی جنس سے زیادہ ہے تو وہ بھی تو زمین کو اپنی طرف کھینچے گا. اس کھینچا کھینچی میں سلولی یہ گرے گا, 1.5 کلو والا فاسٹلی گرے گا. مگر ایسا ہوتا نہیں. اس کا مطلب نیوٹن کا نظریہ باطل باطل باطل. ڈاکٹر بھی حیران تھا, 6 سال کا بچہ کہاں سے دلیل ہے؟ بیٹے تمہاری بات میں دم ہے, مگر ہم جنسیت کی کثرت زمین میں ہے. اس کثرت ہم جنسیت کی بنیاد پر زمین اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. 6 سال کا بچہ بولتا میں اس کو بھی نہیں مانتا. اگر ہم جنسیت کی کثرت ہے, ایک امام مسجد میں نماز پڑھاتا ہے, نویت ان اصلی للہ تعالی رکعتین صلاۃ الفجر فرض اللہ تعالی انا امام لمن حضر ومن يحضر متوجعا الى جهه الكعبۃ الشریفہ اللہ اکبر. امام میں مقتدیوں کا, پیچھے 1000 مقتدی ہو یا 1 لاکھ مقتدی ہو یا 10 مقتدی ہو, مصلی امامت پر ایک ہی آدمی ہوتا ہے, اس کے پیچھے 1000 ہوتے ہیں. تو یہ 1000 زیادہ ہوئے نا ایک سے, امام کو چپک جانا چاہیے مقتدیوں کی صف میں, کیونکہ ہم جنسیت کی کثرت ہے, مرد کی جنس پر, تو امام کو مقتدی میں چپک جانا چاہیے. آج تک میں نے کہیں امام کو چپکتے ہوئے نہیں دیکھا. اس کا مطلب نیوٹن کا نظریہ باطل باطل باطل. ڈاکٹر اگین کنفیوز, یہ کہاں سے دلیل لا رہا بھائی؟ ڈاکٹر نے بھی سوچا میں ڈاکٹر ہوں, میں تمہارا باپ ہوں, عمر کے لحاظ سے میں بھی کاٹوں گا تمہاری بات کو. بچہ سے کہا بچے یہاں بھی تمہاری بات میں دم ہے. امام چپک جاتا, روح چپکنے نہیں. ڈاکٹر کیا بولے؟ روح چپکنے, مانع کشش. روح نہیں ہوتی تو امام چپک جاتا مقتدیوں میں. 6 سال کا بچہ بولتا چلو روح کو نکال دیتے ہیں, سامنے بیڈ باڈی پہ رکھ دیتے ہیں. آج تک جتنی نمازیں جنازہ پڑھی گئی ہے, ہزاروں کی تعداد میں مقتدی ہوتے ہیں, امام ہوتا ہے, کوئی مردہ آ کے چپکیا نہیں ہے کسی سے. اس کا مطلب یہ ہے نیوٹن کا نظریہ جواب ہو رہا ہے. ڈاکٹر کو پتا نہیں تھا یہ 6 سال کا بچہ کوئی اور نہیں ہے, یہ نیوٹن کا عالم بھی ہے, حافظ بھی ہے, قاری بھی ہے, مفتی بھی ہے, ڈاکٹر بھی ہے, مجدد بھی ہے, بلکہ تمام اسلاموں کا بنا کر اللہ نے اس بچے کو پیدا کیا ہے. یہ بچہ کوئی اور نہیں, آنا ہے مجدد نے اپنا آفیا, وہی نے بھی اپنا آفیا, اپنے بدلے والے آفیا, اپنے بدلے والے مالک, اپنے بدلے والے شافعی, اپنے بدلے والے حنفی, جن کی تعداد میں ہم کے مسلمان مانتے چٹانوں پر خونی عقیدت سے قیامت تک یہ لکھنے کو تیار ہے. احمد رسول شاہی کیا بات, اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد.
علامہ مولانا غلام جیلانی صاحب زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت 4 سال کی عمر میں نظر کمپلیٹ 6 سال کی عمر میں عربی میں گفتگو 6.5 سال 7 سال کی عمر میں یہ پتہ کیا کہ بغداد کدھر ہے جب پتہ چلا بغداد ادھر ہے تو اس وقت سے لے کر انتقال کرنے تک بغداد کی طرف پاؤں پھیلا کر کے اعلیٰ حضرت کبھی نہیں سنا جو بغداد کا اتنا ادب کرے وہ مدینے کا اتنا ادب کرے یہ ادب سے ایک بات یاد ہے کیونکہ عالم تو لوگ اس زمانے میں بھی بہت عالم تھا اور آپ نے بھی سنا ہے کہ 73 فرقے ہوں گے 72 جہنم میں ایک جنت فتاوی رشیدی اپنی جگہ ہے فتاوی اشرف علی تھانوی اپنی جگہ ہے فتاوی خلیل احمد امبیڈ بھی اپنی جگہ ہے فتاوی ابو العلا مودودی اپنی جگہ ہے مگر یہ اعلیٰ حضرت ہی صحیح ہے کیسے سمجھنا ہے میں یہ آپ کو ایک لوجک بتاؤں یہ فتاوی رشیدی ہے ان کے بارے میں شعر بتا حضور اشرف میاں مارحبی علی رحمہ و رضوان فرمایا کرتے تھے منار قصر رضا تو بلند کافی ہے تم اس کے پہلے ہی سینے پہ چڑھ کے دکھلا دو فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے ذرا ہدایت کے بخشش کی پڑھ کے دیکھو ہدایت کے بخشش کی سب کو سمجھ میں نہیں آتا ہے اس وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہدایت کے بخشش پڑھ کے بھی گمراہ ہوتا ہے ہدایت کے بخشش پڑھ کے سمجھ بھی نہیں آتا ہدایت کے بخشش اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے کم سے کم عالم ہونا چاہیے ان کی بات پر سمجھ میں آتی ہے اور ایک سمپل قاعدہ ہے کہ جو جتنا زیادہ پڑھا لکھا ہوگا جس طرح ڈاکٹر کی رائٹنگ سب کے سمجھ میں نہیں آتی دوائی بیچنے کے لیے بھی ڈاکٹر کی چٹھی پڑھنے کے لیے بھی کورس آتا ہے جب ڈاکٹر کی چٹھی پڑھنے کے لیے کورس آتا ہے ہر شخص دوائی نہیں دے سکتا پھر ہر شخص فتاوی رضویہ کیسے سمجھا سکتا ہے ہر شخص ہدایت کی بخشش کیسے سمجھا سکتا ہے اس لیے اس کے لیے بھی عالم ہونا چاہیے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ فتاوی رضویہ ہے able to touch, able to watch, able to look. You can kiss it, you can touch it, you can hug it. اور اس کے اندر یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے شروع میں یہاں پر امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ جو لکھا ہوا ہے نا اس کو کہتے ہیں نقش اور یہ جو میں نے بولا امام احمد رضا بریلوی یہ نقش نہیں اس کو کہتے ہیں لفظ اور اس سے جو آپ کے دماغ میں آیا کہ اعلیٰ حضرت مجدد بریلوی کے بہت بڑے عالم تھے اس کو کہتے ہیں معنی یہ 3 قسموں سے نقش لفظ معنی قرآن شریف کی بھی 3 چیزیں لفظی قرآن نقشی قرآن اور معنوی قرآن یہ ہمارے علماء جانتے ہیں نقشی قرآن جیسے آپ قرآن شریف کھولیں گے تو لکھا ہوگا الحمدللہ رب العالمین جو لکھا ہوا ہے نا الف ایسا لام ایسا پھر آ میم دال اس کو کہتے ہیں نقشی قرآن آپ کا اگر وضو نہیں ہے تو اس کو چھونا حرام چھونے سے نہیں لیکن پڑھ سکتے چھونے سے پڑھ سکتے نقشی قرآن حرام ہے لفظی قرآن جائز ہے لیکن آپ کا غسل بھی نہ ہو تو اب لفظی قرآن بھی حرام ہے اب قرآن پڑھنا بھی جائز ہے جس کے اوپر غسل فرض ہوا جس نے صحبت کی جس کا نائٹ فال ہوا جس پہ غسل فرض ہے قرآن پڑھنا بھی حرام ہے اس کو تلاوت 2 ہو گئے 3 قسم بتایا تھا 3 چیز نقشی قرآن لفظی قرآن اور معنوی قرآن وضو نہ ہو تو نقشی قرآن حرام ہے غسل نہ ہو تو لفظی قرآن حرام ہے اب بچہ معنوی قرآن اور معنی دل و دماغ میں سمجھ میں آتا ہے بغیر وضو قرآن چھو نہیں سکتے بغیر غسل قرآن پڑھ نہیں سکتے اب جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بغیر محبت مصطفیٰ کی قرآن سمجھ نہیں سکتے یہ پوائنٹ سمجھ لیے تو اشرف علی تھانوی اور اعلیٰ حضرت میں فرق سمجھ میں آ جائے قرآن چھونے کے لیے وضو کرنا ہوگا
قرآن پڑھنے کے لیے غسل کرنا ہوگا، قرآن سمجھنے کے لیے عشق کرنا ہوگا۔ ایک سمپل قاعدہ۔ اب دیکھیں قرآن شریف کے اندر 30 پارے، 7 منزل، 77,450 کلمہ، 114 سورتیں، 36 کروڑ سے زیادہ علوم الفنون قرآن مقدس کے اندر ہے۔ قرآن شریف ہر زمانے کے لیے، آج بھی قرآن شریف ہم سے ویسے ہی مخاطب ہے جیسے 1400 سال پہلے مخاطب ہے۔ کہ آپ کو میں یہ کہوں مجھے پانی لا کے دیں، آپ پانی لا کے دیں، لیکن ایک دن کے بعد میں پھر آؤں میں تو یہ آج والا امر کل کام نہیں کرے گا، کل پھر سے پانی مانگنا ہوگا تب پانی لا کے دیں۔ لیکن 1400 سال پہلے قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، آج بھی واجب ہے عمل کرنا۔ ہم لوگ جو نماز پڑھتے کیوں پڑھتے ہیں؟ اقیموا الصلاۃ کا مطلب ہے آپ نماز قائم کیجئے، تو یہ آپ سے مراد تو صحابہ 1400 سال ہو گئے اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں اسی آیت کی وجہ سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آیت آج بھی تجدد ہے اس کے اندر، وہ سبب آتے ہی وہ آیت مطالبہ کرنے لگا، وجوب کے لیے امر آتا، فرض کے لیے امر آتا، اسی آیت کی بنیاد۔ تو قرآن شریف ہمیشہ کے لیے، جب قرآن سمجھنا ہو تو اس کے لیے ہمیں عشق کرنا پڑتا۔ اب قرآن شریف کے جو الفاظ ہیں، قرآن شریف کے اندر آیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یہ ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے شیخ الفانی نے، ہم نے آپ کو گمراہ پایا سو راہ دکھائی، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ اللہ نے نبی کو گمراہ پایا تو اللہ نے راستہ دکھایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کچھ زمانے کے لیے گمراہ تھے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہی گڑبڑ ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، ہم نے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا سو راہ دکھایا۔ یہ دیکھیں محبت نہ ہو تو قرآن کیسے بگڑتا ہے، کیسے تباہ و برباد ہوتا ہے۔ قرآن شریف کے اندر آیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ان لوگوں نے مکر کیا اور اللہ نے مکر کیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ اشرف علی تھانوی ترجمہ کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان لوگوں نے مکر کیا اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی۔ یہ محبت ہو تو یہی وجہ ہے کہ حضور محدث اعظم ہند لکھتے ہیں کہ قرآن کنز الایمان جو ہے یہ اعلیٰ حضرت کا صرف ترجمہ نہیں بلکہ تمام تفسیر کی کتابیں، عربی والی، فارسی والی اور تمام ترجمہ قرآن کو ایک جگہ جمع کر دے تو روح قرآن کا نام بلکہ اور آسان کر دوں، اگر اردو میں قرآن ہوتا تو کنز الایمان کی شکل میں ہوتا۔ روح قرآن کنز الایمان ہے، روح قرآن، اور جو لفظ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے جہاں رکھا ہے اس سے بہتر دوسرا لفظ آ ہی نہیں سکتا، دوسرا لفظ آ ہی نہیں سکتا۔ ایک اور آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اشرف علی تھانوی نے کہتے دکھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ہم نے راستہ دیکھ لیا، یہ ابو بکر والا راستہ ہے، یہ عمر والا راستہ ہے، یہ غوث اعظم والا راستہ ہے، یہ خواجہ والا راستہ ہے، یہ راستہ اللہ کے نیک بندوں کا راستہ ہے، یہ عمر بن عبدالعزیز والا، یہ امام محمد بن ادریس شافعی والا، یہ امام ابو الحسن اشعری والا راستہ، یہ امام ابو منصور ماتریدی والا، یہ امام غزالی والا، یہ فخر الدین رازی والا، یہ امام تقی الدین ابی کا راستہ، یہ امام زین الدین عراقی کا راستہ، یہ علامہ جلال الدین سیوطی کا راستہ، یہ ملا علی قاری کا راستہ، یہ مجدد البیضائی کا راستہ۔ راستہ ہمیں دیکھا ہوا ہے، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا اور صرف دیکھا اور چلا میں فرق یہ ہے کہ اگر آپ سے میں یہ کہوں آپ مجھ سے پوچھیں مجھے کشن گنج جانا ہے، میں راستہ بتا دوں، یہاں سے آگے جائے پھر رائٹ لیجیے گا، کچھ دور آگے
محبت کیسی کس طرح سے محبت ہوتی؟ محبت ہو تو قرآن سمجھ میں آئے گا. میں نے کہا جی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا یہ حال ہے، کروں تیرے نام پہ جان فدا. نہ بس ایک جان دو جہاں. بخاری شریف کی حدیث ہے انت مع من احببت، آپ اس کے ساتھ ہیں جسے آپ پیار کرتے ہیں. یو آر وتھ ہوم یو لو، جسے آپ پیار کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ. اعلیٰ حضرت نبی سے کتنا پیار کرتے ہیں دیکھیں. یا رسول اللہ آپ کے ناخن مبارک عید مشکل کشائی کے چمکے ہلا، ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام. یا رسول اللہ آپ کا پیٹ مبارک کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. یا رسول اللہ آپ کی ہتھیلیوں کی لکیریں مبارک جس کے ہر خط میں ہے موج نور کرم، اس کفے بحر ہمت میں لاکھوں سلام. یا رسول اللہ آپ کی ہونٹ مبارک پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. یا رسول اللہ آپ کے زانو مبارک انبیاء کہہ کرے زانو جن کے حضور، زانوں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام. یا رسول اللہ آپ کی کلائی مبارک کعبہ دین و ایمان کی دونوں ستون، ساعدین رسالت پہ لاکھوں سلام. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ پانی سب سے اچھا کون ہے، آپ اپنے حساب سے جواب دیں گے. کہیں کنلی یا بسلیری یا ریلنی. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا سب سے اچھا پانی کون سا، سب سے افضل پانی کون سا ہے. بڑے بڑے عالم آپ زمزم حوض کوثر پہ جا کے رکھ جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا محبت کا وصول دیں گے. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے افضل وہ پانی ہے جو نبی کی انگلی مبارک سے نکلا تھا. نور کے چشمے لہرائے دریا بہے، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. سب سے اچھا زمانہ کون سا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ زمانہ جس میں نبی پیدا ہوئے تھے. والعصر ان الانسان لفی خسر. سب سے اچھا شہر کون سا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس شہر میں نبی رہے وہی اچھا ہے. اگر مکے میں رہے تو مکہ اچھا ہے، اور مدینے میں رہے تو مدینہ اچھا ہے. لا اقسم بہذا البلد، آئی قرآن آ کے گزر کی قسم، اس کفیفہ کی حرمت پر لاکھوں سلام. محبت کا تقاضا ہوتا ہے جس سے زیادہ محبت کرے. اور محبت انسان کے بارے میں ایک اور ضابطہ ہوتا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے رہتا بھی انہی کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریلی شریف میں اور فرماتے ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو. ارے خدا کے بندو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل اور میں جسم الگ ہے، دل الگ ہے جسم الگ ہے. ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدا ہے. یہ جملہ جو ہے یہ ہم لوگوں سے نہیں کہا گیا. ارے خدا کے بندو، اس بندے میں ہم لوگ داخل نہیں، اس بندے میں وہ لوگ داخل ہیں جو دل کو ڈھونڈ سکتے ہیں. اس لیے محققین مفسرین مشرحین لکھتے ہیں اس جملے سے مخاطب ہیں اولیاء اللہ اور اللہ کی ولیوں کی جماعت نے یہ آرڈر سن کے، کیونکہ اپنے زمانے کے غوث ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ، وہ آرڈر سن کے تلاشنے لگے. اعلیٰ حضرت کے لکھتے تلاشتے تلاشتے مکہ شریف دل نہیں ملا، آب زمزم کے پاس دل نہیں ملا، صفا مروہ کے پاس دل نہیں ملا، حتیم کعبہ کے پاس دل نہیں ملا. تلاشتے تلاشتے مدینہ شریف میں گنبد خضرا کے نیچے دیکھے تو روضہ مصطفیٰ کے اوپر عشق مصطفیٰ میں قلب رضا بج. جماعت اولیاء کہتی ہمارے رضا تیرے دل کا پتہ چلا وہ مشکل، در رضا کے مقابل ہم محبت زیادہ ہوتی ہے. انسان انہی کے جلوے، انہی کی باتیں، انہی کا ذکر کرتا ہے. یہ جو باڈی دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو ہماری باڈی ہے، اس باڈی میں سینہ ہے اور سینہ میں دل ہوتا ہے. باڈی کو غور سے دیکھیں ہم پیچھے سے تو باڈی مثل تاک ہے ایسے، اور یہ تاک جو پرانے زمانے میں موٹی دیوار رہتی تھی مٹی کی، اس میں چراغ جلانے کے لیے بنایا جاتا تھا. میں اپنے دادا کے گھر میں دیکھ رہا ہوں موٹی دیوار تقریباً 2-3 فٹ کی، اس میں تاک بنا ہوا تھا چراغ رکھنے کے لیے. ہر شخص کی پیچھ کی طرف سے آپ دیکھیں تو یہ تاک ہے مثل تاک. اس تاک میں سینہ ہے
اور سینے میں دل ہے چراغ ہے۔ قرآن شریف میں آیا مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور۔ یہ پیٹھ تاک ہے، اس میں چراغ جلتا ہے، اور چراغ جب جلتا ہے تو لالٹین آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، لالٹین کا جو گلاس ہوتا ہے نا وہ بلیک ہو جاتا ہے۔ پھر کیا کرتی ہے ماں اور بہنیں صبح صبح لالٹین کا گلاس کھول کے کپڑا ڈال کے اس کو صاف کر دیتی ہیں، پھر وہ فریش ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی یہ جو دل ہے نا، یہ دل جب روشن ہوتا ہے تو گناہ سے دل کے گرد ایک سیاہی راؤنڈ میں جال بنتی ہے، سیاہی۔ اسی سیاہی کو صاف کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہر صدی میں مجدد کو پیدا فرماتا ہے۔ should be noted as a point۔ ہر صدی میں مجدد کو پیدا فرماتا ہے۔ جب دل کی بات آ گئی تو یہ بھی سنتے چلے، یہ جو چراغ ہے، پہلے زمانے میں جب لائٹ نہیں تھی اور یہ چراغ جل رہا ہے، آپ اگر اپنے چراغ کو جلانا چاہتے ہیں تو کیا کرنا پڑتا؟ اپنے چراغ کو جلتے ہوئے چراغ کی لو سے ٹکرانا پڑتا، اس لو سے آپ کے چراغ میں روشنی طرح کرو۔ اچھا، اگر آپ نے چراغ روشنی آ گئی، آپ نے اپنے چراغ کو کھڑا کر لیا تو آپ کا چراغ جلے گا۔ کب تک جلے گا؟ جب تک اس میں آئل گیس لیتے کیروسین ختم، چراغ بجھ جائے گا۔ لیکن اگر آپ ہوشیار ہیں اور چراغ جھکے رہنے دیں گے تو پھر آپ کا تیل نہیں جلے گا، سامنے والے کا تیل جلے گا۔ ایک سمپل قاعدہ ہے، اگر کوئی سمجھ گیا تو سنیں۔ پوری دنیا کو اللہ نے ہر انسان کو چراغ دیا ہے، سب کا چراغ بجھا ہوا ہے، جلتا ہوا چراغ آمنہ کہلاتا ہے۔ اور ہر شخص پر واجب ہے کہ اپنے دل کو در نبی پہ جھکائے تاکہ نبی سے روشنی دل میں ٹرانسفر کرے۔ جس نے سب سے پہلے جھکایا اس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے پوری دنیا میں نبی کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ اگر آج کچھ مولائی گروپ یہ کہہ رہا ہے کہ نہ حضرت علی بڑے ہیں، وہ دراصل مولائی نہیں، میلائی ہے۔ انہوں نے قرآن شریف پڑھائی نہیں، حدیث شریف پڑھائی نہیں، بخاری شریف پڑھائی نہیں۔ جب نبی نے اپنی موجودگی میں حضرت ابوبکر سے نماز پڑھوائی ہے تو پھر کتنے بیوقوف لوگ ہیں جو افضلیت ابوبکر کو تسلیم نہیں کرتے۔ جہالت، اور یہ مسئلہ کیا اعلیٰ حضرت والا ایسا نہیں کرتا، یہ وہ لوگ ایسا کر رہے ہیں جس کے پاس کوئی اعلیٰ حضرت جیسا امام نہیں ہے، کوئی اعلیٰ حضرت جیسا مجدد نہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر نے جھکایا، روشن ہوا نہیں۔ جس نے نہیں جھکایا اس کے پاس روشنی آئی نہیں، جیسے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، روشنی آئی نہیں۔ اور جس نے جھکا کے روشنی تو لیا مگر کھڑا کر لیا تو اس کا چراغ جلا، مگر جلنے کے بعد تیل ختم، چراغ بجھ گئے۔ جیسے اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی، خلیل احمد امریکہ، قرآن شریف میں آیا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے نہ بناؤ تم کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد۔ روشنی تو آئی پھر چراغ بجھ گئے۔ اور جس نے در نبی پہ دل کو جھکایا اور جھکے رہنے دیا، اٹھایا نہیں، اس جملوں کے ساتھ چمک مجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اسی کو دنیا امام احمد رضا خان سے یاد کرتے ہیں۔ اور آگے اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف فقہ ڈپارٹمنٹ، حقیقت میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمام علوم پر جو سب سے غالب فن تھا وہ تھا فن عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عشق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں باتیں کرنا، لکھنا، سننا، پڑھنا۔ فتاوی رضویہ کے اندر 6000 سوالوں کے جواب، 200 سے زائد رسائل، 150 سے زیادہ حاشیہ، اور حاضر جوابی کا یہ عالم ہے کہ ایک راوی پہنچا اور کہا اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ کا معنی ہے ہم مجرموں سے ضرور انتقام لیں گے۔ اس کا عدد ہے 1202۔ اعلیٰ حضرت کو جلال آ گیا۔
اعلیٰ حضرت فوراً فرماتے ہیں رافضی نے غلط بتایا، اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ کا عدد 1202 اور یہی عدد ہے ابو بکر و عمر عثمان کا۔ اس کا مطلب یہ تینوں مجرم ہے۔ کون بول رہا ہے؟ رافضی۔ اور قرآن شریف میں بھی آیا اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، مجرموں سے انتقام لیں گے۔ تو اس کا عدد 1202 اور ابو بکر و عمر عثمان کا عدد 1202، اس کا مطلب یہی مراد ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رافضی نے عدد غلط بتایا، عثمان میں الف نہیں آتا، لہذا 1202 نہیں 1201 ہو۔ اس کے بعد کہتے ہیں اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم، وہ سچے ہیں اور شہید ہے، اللہ کی بارگاہ میں ان کا عدد ہے، اس کا عدد ہے 1202 اور یہی عدد ہے ابو بکر عمر عثمان والی۔ حضرت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 10 جواب جزیات اور گرامر بتائیے ہوئی ہے، اور پھر فرمایا آپ نے کہ ابھی تو بخار کا عالم ہے، اس لیے اتنی 10 دلیلیں کافی ہیں۔ بخار کا عالم ہے تو 10 دلیلیں کافی ہیں۔ ایک شخص آیا بہت بڑا عالم تھی جس کا نام ہے اس زمانے کا بہت بڑا شاعر محسن کاکوروی۔ وہ آیا اور یہ کہا کہ میں نے قصیدہ معراجیہ لکھا ہے، اس کو ذرا سن لیجیے۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں قصیدہ معراجیہ سنایا، ظہر کا وقت۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصیدہ معراجیہ سنا، سننے کے بعد کہتے ہیں اب رہنے دیجیے، عصر کے بعد میں سناؤں گا اور اس وقت آپ سنیے۔ عصر کی نماز میں جماعت سے نماز پڑھی اور عصر کے بعد اس سے پہلے لکھا نہیں تھا اعلیٰ حضرت نے، عصر کے بعد فی البدہ ہی آپ نے پڑھنا شروع کیا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرف کے سامہ عرب کے مہمان کے لیے تھے، وہاں فلک یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بن رہا تھا بارہ کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے۔ نماز اقصا میں تھا یہی سے کہ آیا ہمارا اول و آخر سب بستا ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے، یہی سما کا کہتا کہ رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہے جو دلیل پر بند راستے تھے، روئی آخر کے ایک بجرا کمو مجھے بحر روح میں ابھرا، کھنا کی بیٹی میں ان کو لے کر کھنا کے اندر اٹھا دیے تھے، کہاں ان کا کہ جھوٹے لوگوں تم اول آخر کے پیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو ادھر سے آئے ادھر گئے تھے، تمام تم اول آخر کے پیر میں ہو، وہی چال سے تو پوچھو ادھر سے آئے کدھر گئے تھے، جاب ہمیں ملا کو پردے ارے پردے ملا کو دلے عجب بھری بھری آسے ہو جنم کا بچے عجب بھری بھری آسے ہو جنم کا بچے گھرے ملے وہی ہے وہی ہے وہی ہے وہی ہے اسی کے جنم اسی سے ملے اسی سے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فی البدہ ہی اشعار کہتے ہیں عشق مصطفیٰ۔ جب محسن کاکوروی نے قصیدہ معراجیہ اعلیٰ حضرت کا سنا تھا اپنا کاغذ سے لکھ لیا تو کہا اس کے سامنے میں آپ کے سامنے میں ہمارے قصیدہ معراجیہ کی کیا حیثیت ہے؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذہن کو فتان کی اگر بات کرتے ہیں ذہن بھی اتنا تھا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اعلیٰ حضرت کے بارے میں اتنا یاد رکھے مقدمہ کے اندر لکھا ہے کان هو احفظ بعد البخاری، امام بخاری کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کی میموری پاور اسٹرونگ ہو تو وہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دماغ آخری میں آپ کو ایک بات بتا، اعلیٰ حضرت جانے سے پہلے ہر ڈپارٹمنٹ میں افراد کو تیار کیا سنیت کا کام کرنے کے لیے، دین کا کام کرنے کے لیے۔ آپ نے ایک کو فقہ کا ماسٹر مائنڈ بنایا، وہ فقہ کے ماسٹر مائنڈ حضور محدث کبیر کے والد محترم علامہ صدر الشریعہ علیہ رحمہ اللہ، جنہوں نے بہار شریعت کی تھی۔ بہار شریعت کے بارے میں اتنا یاد رکھیں دیوبند ندوہ سہارنپور کا بھی مفتی اطمینان قلب کے لیے اردو میں بہار شریعت کو دیکھتا ہے تب فتویٰ دیتا ہے، کیونکہ عربی میں فتویٰ کی بہت ساری کتابیں رد المطار، وقایہ، ہدایہ، درر الشر، کنز، دقائق، نور الازا، فتح القدیر وغیرہ، ان تمام فقہ کی کتابوں کو اگر اردو میں کسی نے جمع کیا ہے تو وہ صدر الشریعہ محدث کبیر کے والد محترم۔
اعلیٰ حضرت نے ایک کو تبلیغ میں تیار کیا، تمہارا کام ہے تبلیغ کرنا، تو پہلے عالم بنایا اور عالم بنانے کے بعد میں انگلش پڑھنے کے لیے پنجاب یونیورسٹی میں بھیجا۔ وہ اتنے بڑے مبلغ بنے کہ ساؤتھ افریقہ اکیلے جاتے اور رکشہ سے وہاں اعلان بھی کرتے تھے، پیدل اعلان کرتے تھے کہ بہت بڑے ہندوستان سے عالم آئے ہیں، ان کی تقریر ہوگی فلاں جگہ، اور رات میں جلسے سے پہلے خود جبہ کبہ امامہ لگا کے دھواں دھار تقریر کرتے تھے۔ وہ جاتے تھے تنہا اور آتے تھے تو ہزاروں لوگ کشتی پہ چھوڑنے کے لیے آتے تھے۔ دنیا اس مبلغ کو علامہ عبدالعلیم میرٹھی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک کو مناظرہ میں تیار کیا، مناظرے میں جس کو تیار کیا ہے ان کو دنیا علامہ حشمت علی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ان کا عالم یہ ہے کہ وہ ایک دن یہ مناظرہ کرنے کے لیے دیوبندی سے، موضوع کیا تھا؟ بدعتی قوم۔ دیوبندی بولتا ہے سنی لوگ بدعتی ہے، سنی بولتے ہیں نہیں دیوبندی لوگ بدعتی ہے، یہی موضوع کا مناظرہ ہو جائے۔ ڈیرنگ اور ہمت و جرأت سے کام لیا، مناظرہ تاریخ متعین، سب کچھ طے۔ علامہ حشمت علی پہنچ گئے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تو چپل کو بازو میں رکھ لیا اور مسجد میں گھس گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ دیوبندی نے کہا دیکھ 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 سنیوں کا مناظر مسجد میں چپل لے کے گھس گیا۔ علامہ حشمت علی فرماتے ہیں کہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ دیوبندی کی مسجد سے چپل چوری ہو جاتی ہے، اس لیے میں چپل لے کے مسجد میں گھسا۔ دیوبندی نے کہا جھوٹ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں بول سکتے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ دیوبندی لوگ نبی کے زمانے میں تھے ہی نہیں۔ علامہ حشمت علی نے کہا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت، ہم مناظرہ جیت گئے۔ بدعتی اسی کو تو کہتے ہیں جو نبی کے زمانے میں نہ ہو، اور اس نے خود بول دیا کہ ہم نبی کے زمانے میں نہیں تھے۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ نبی کے زمانے میں نہیں تھا، ہماری نمازیں تھی، ہمارا روزہ تھا، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو نبی کے زمانے میں، اس لیے یہ بدعتی ہے۔ مناظرہ میں علامہ حشمت علی کا جواب نہیں، حدیث میں ایک کو تیار کیا، علامہ ظفر الدین بہاری علیہ رضوان۔ حدیث کی کتابوں میں بخاری مسلم مشہور صحیح ہے، سنن میں سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، 4 کتابیں مشہور ہیں۔ سنن میں سب سے زیادہ مشہور سنن نسائی ہے، 500 حدیث صرف کتاب الطہارہ کے اندر۔ علامہ ظفر الدین بہاری نے صرف کتاب الطہارہ پاکی کے باب میں 2200 حدیث جمع کر دی، لہذا حدیث میں ان کا کوئی جواب نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ایک ادب میں تیار کیا، سید سلیمان شریف بہاری، آج بھی ان کی کتاب المبین عالم کے کورس میں ساویہ کی جماعت میں پڑھائی جاتی ہے ہمارے علماء واقعی۔ اعلیٰ حضرت نے ایک کو تقوی میں تیار کیا، جس کے بارے میں حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر۔ تقوی میں مفتی اعظم کا کوئی جواب نہیں۔ حال یہ ہے کہ ایک دن گاڑی میں بیٹھ کے کہیں جا رہے تھے، کہا پانی ہے، کہا ہاں ہے نا حضور، کہاں سے لائے؟ بولے فلاں جگہ مسجد کے حوض سے بھر لیا۔ استغفر اللہ، مسجد کے حوض سے تم نے پانی بھرا؟ وہ حوض کا پانی تو نمازیوں کے لیے تھا اور تم نے اس میں سے پانی میرے لیے بھر لیا۔ تقریباً 50 کلومیٹر گاڑی کو واپس کروا کے حوض میں پانی رکھوائے، پھر مفتی اعظم واپس آگے بڑھتے۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے اگر نذرانہ اور چندہ مدرسے کا دونوں ایک جیب میں رکھا جاتا تو دونوں کو مدرسے میں ڈال دیتے، نذرانے میں کاؤنٹ نہیں کرتے تھے۔ مدرسہ اور گھر دونوں ایک جگہ تو مدرسہ پہ متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر۔ اعلیٰ حضرت نے ہر ڈپارٹمنٹ ایک کو تفسیر میں تیار کیا، صدر الافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ رضوان۔ تفسیر خزائن العرفان کا آج جواب نہیں، ہر فن میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ۔ امام اعظم نے مذہب حنفی کو امام ابو یوسف نے زندہ رکھا، امام محمد بن حسن شیبانی نے زندہ رکھا، عبداللہ بن مبارک نے زندہ رکھا۔ اعلیٰ حضرت کے زمانہ میں فتاوی رضویہ چھپا نہیں تھا، یہ بعد میں شائع ہوا ہے۔ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کو زندہ رکھا ہے صدر الشریعہ نے، زندہ رکھا ہے علامہ ظفر الدین بہاری، زندہ رکھا ہے سید سلیمان اشرف بہاری، زندہ رکھا ہے مفتی اعظم، زندہ رکھا ہے علامہ حشمت علی علیہ رضوان۔ الحمدللہ بعد میں کچھ فتاوی رسمیہ چھپا، اور آج
فتاوی رضویہ کیا، تقریباً 35 سے زیادہ ڈاکٹریٹ کر چکے ہیں. کسی جو لکھتے ہیں نا ڈاکٹر مصور رضا جاہل خطیب کا نام نہیں، بہت بڑے عالم، پی ایچ ڈی کی انہوں نے، اس لیے ڈاکٹر کہا جاتا ہے. پی ایچ ڈی کرنے میں 5 سال تک کوئی مقالہ لینا پڑتا ہے، کتاب لکھنی پڑتی ہے، ایک موضوع چوز کرنا پڑتا ہے. اعلیٰ حضرت پر 35 سے زیادہ لوگوں نے پی ایچ ڈی کیے، 35 سے زیادہ لوگوں نے اعلیٰ حضرت کے پی ایچ ڈی کیے. بلکہ اگر یوں کہوں کہ علوم رضا کے سمندر پر ریسرچ کے لالو گوہر، رشحات قلم ان کے صفحے قرطاس پر جب منفعل ہوتے ہیں تو یہ الفاظ بنتے ہیں: رخشندہ چرخ حق پر ستارہ رضا کا ہے، عشق رسول اصل اساسہ رضا کا ہے، زیبا انہیں لقب ہے خلاف رسول کا، لبریز عشق نبوی سے سینہ رضا کا ہے. تحریر پڑھ کے ڈاکٹر اقبال نے کہا مضبوط ہر طرح سے حوالہ رضا کا ہے. منطق و فلسفہ ہو، سائنس یا جہر، جس پر نگاہ ڈالیے قبضہ رضا کا ہے. ہر دشمن رسول پھیلی ہے سنسنی، فاروق کا ہے جو رات کے فتویٰ رضا کا ہے. پانی بھی پی نہ سکے گا وہ چند گھوڑ، ہر رات کی پشت پر پیڑ رضا کا ہے. نجدی کہاں پہ پاؤں رکھے گا بتائیے، وادی رضا کی کوئی ہمانا رضا کا ہے. تو ہر ایشیا ہو یورپ کی سرزمین، جس سمت دیکھیے وہ آلہ رضا کا ہے. اس کی بہاریں ہو یا نبی کی شان کی دھول، جو کچھ ہے اس صدی میں تنہا رضا کا ہے. اللہ یا حضرت رضی اللہ تعالیٰ. اچھا ایک دو ملک نہیں، میں نے پوری ایک تقریر تیار کی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کتنے ملک والوں اعلیٰ حضرت پی ایچ ڈی کی ہے، کتنے ملک والوں اور کیا کیا چیپٹر لیا. یہ جو میں نے دل والی مثال دی، وہیں پر یہ ذہن میں رکھے کہ اس طرح میں نے بتایا کچرا ڈال کے صاف کرتے ہیں. ایسے ہی ابھی ٹیکنالوجی کے دور میں اس کو سمجھنے کے لیے موبائل کو، یہ آخری بات بتا رہا ہے، یہ موبائل ہے، اس کے اندر ایک الگ الگ اور ہر انسان اپنے حساب سے اس میں سامان رکھتا ہے. جو انسان جس ڈپارٹمنٹ میں اسی کا سامان رکھتا ہے. کوئی گانا رکھتا ہے، کوئی گالیاں رکھتا ہے، کوئی ناچ رکھتا ہے، کوئی ڈانس رکھتا ہے. اگر مقرر ہے تو تقریر رکھتا ہے، ناچتا ہے تو ناچ رکھتا ہے. ایک ہے ہارڈ ویئر، یہ ہارڈ ویئر ہے جسے دیکھا چھوا جا سکتا ہے. اس کے اندر جو سافٹ ویئر ہے جو دکھتا ہے چھو نہیں سکتا. اور یہ دونوں موبائل چلانے کے لیے، پروگرام چلانے کے لیے. ایسی جسم ہے ہارڈ ویئر اور روح ہے سافٹ ویئر. اور اللہ نے دونوں کو پیدا کیا ہے ایمانی پروگرام چلانے کے لیے. اور ہمارا اللہ جانتا ہے کہ اس ایمانی پروگرام میں وائرس بن کے کبھی وہابی آئے گا، کبھی دیوبندی آئے گا، کبھی نجدی آئے گا، کبھی رافضی آئے گا. اس لیے اللہ نے ان وائرسوں سے نمٹنے کے لیے اینٹی وائرس کو پیدا کیا. اور ہر زمانے کے مجدد اینٹی وائرس ہے، ہر زمانے کے مجدد. 14ویں صدی ہجری کے مجدد جو اینٹی وائرس ہے وہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس شخص نے اپنے دل کا کنیکشن بریلی شریف اور اعلیٰ حضرت سے جوڑا وہ تمام تر وائرسوں سے محفوظ رہے. کیونکہ اعلیٰ حضرت کنیکٹیڈ ہے غوث اعظم سے اور وہ پیارے مصطفیٰ سے. اور اس اینٹی وائرس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خود اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے گا، حش تک میرے گلے میں رہے. میرے بھائی اس کے لیے ہمیں یہ کرنا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنا ہے، اپنے بچے کو سنی بنانا، خود بھی سنی رہے اور بچے کو بھی سنی بنائے. بچے کو سنی کیسے بنائیں گے؟ اس کے لیے آسان فارمولہ ہے. اسٹیفن کرلیون سائنٹسٹ یہ اسرائیل میں جا کے دیکھا اور اس نے اپنی کتاب میں لکھا
The first thing I noticed that the pregnant mother would always try to solve mathematical problem. I would ask in this when your child is still in the womb, she would answer yes, 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 to when the child is still in the womb. वहाँ ये देखा इसराइल में कि वहाँ की औरतें पेट में बच्चा और उसके हाथ में प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, जोड़ रही है। 2 को 3 से इंटू करेंगे तो कितना होगा, 4 को 10 से करेंगे तो कितना होगा। स्टीफन कर्लीऑन ने पूछा कि ये तुम्हारे बच्चे के लिए कहा, हाँ मैं बच्चे को ट्रेन कर रही हूँ, जीनियस बना रही हूँ। माँ बच्चे को जीनियस बना रही है, ऐसा हो सकता है क्या? पेट में बच्चा और माँ काम कर रही है, बोल रही है मेरा बच्चा जीनियस होगा, पेट ही क्या। अगर आपको लगता है ऐसा नहीं हो सकता है तो इसको डिलीट करें और सुने, ऐसा हो नहीं सकता, बल्कि इन इस्लाम हैज बीन डन, ये हो चुका 800 साल पहले। शेख अब्दुल कादिर जिलानी माँ के पेट में थे और माँ ने वुजू करके कुरान शरीफ पढ़ा था। अलिफ लाम मीम से यक़ूल दिल रसूल अंतराल वल मक़सनात ला युहिब्बु व इदा समिअहु 18 पारे की गौसे आजम, वो आपकी वालिदा उम्मुल खैर फातिमा ने 18 पारे की तिलावत की। गौसे आजम 18 पारा याद करके पैदा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर सुन्नी बनाना चाहते तो माँ और बहनें यहाँ बैठी हुई है, कुछ खास उससे रज़वी मना रही होगी, उनके लिए ये कहने जा रहा हूँ कि आप जब प्रेग्नेंट हो, पेट में बच्चा हो, तो आप मोबाइल में लगाए। सबके पास मोबाइल है, पाबंदी भी नहीं लगाते, मानती भी नहीं, इसलिए मोबाइल दे, बिल्कुल दे, यूट्यूब पे लगा वही समझा कादरी कलाम आला। अब ये चालू करके यहाँ छोड़ दे, फिर माँ आटा गूंदेगी और वहाँ कलाम चलेगा। क्या दबे जिस पे बीमारियत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं करता तेरा। वहाँ कलाम चलेगा, सुबह तैबा में हुई पड़ता है बड़ा नूर का। आगे आएगा सरवरे किशोरी रिसालत जो उस पर जलवागर हुए थे। माँ आटा गूंद रही है और कानों के रास्ते नबी की सिफतें जा रही है। माँ चावल बना रही है और कानों के रास्ते कंजुल ईमान जा रहा है। माँ चूल्हे में लकड़ियां डाल रही है और कानों के रास्ते में हदाई के बख्शिश के अशार जा रहे हैं। अब जो बच्चा पैदा होगा वो वक्त का ताज शरिया ही पैदा होगा, वो वक्त का मुफ्ती आज़म हिंद पैदा होगा। आपने सुना नहीं, मुफ्ती आज़म हिंद जब पैदा हुए तो महाराजा शरीफ के पीर साहब ने कहा वली पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि वो जब माँ के पेट में थे तो उनकी माँ आला हज़रत जो अशार कहते थे, लिखते थे, पढ़ते थे, उससे मुस्तफीज होती थी। एक सिंपल कायदा है। इसलिए माँ वालों से गुजारिश है कि आप जब प्रेग्नेंट है तो खुसूसन अच्छा काम करें ताकि बच्चा अच्छा हो। परवरदिगार आलम हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिस शख्स ने प्रोग्राम किया, जिन लोगों ने हिस्सा लिया, भले 1 रुपया हिस्सा लिया, अल्लाह तबारक व तआला आला हज़रत के फैज़ान से उन्हें मालामाल फरमाए। याद रखिएगा, ये फतावा रज़विया की नश्र इशाअत मोदी और योगी नहीं करेगा, ये एसपी कलेक्टर नहीं करेगा। ये कुरान शरीफ, हदीस शरीफ और दीन की हिफाजत आपकी मस्जिद के मेंबर के इमाम से। इसलिए जो दीन सीखने का प्लेटफॉर्म अगर आपको कोई दे रहा है तो उम्मती मुहम्मदिया पर वो इंसान अज़ीम करवा है। इसलिए कभी भी ज़ाब्ता याद रखें, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मुखालफत मत करें, रोके मत, बुराई मत, हौसला बुराई करें, उसको सहारा कम से कम जुमलों ही से सही, मगर सहारा तो दे, हौसला बुराई तो करे। जिसने मुखालफत की वो बर्बाद होगा, गुनाहगार होगा, सियाकार होगा। और याद रखिएगा, मैं जो लोग प्रोग्राम कराते हैं उनसे भी मैं यही कहता हूँ कि प्रोग्राम कराए तो अपनी हिम्मत और जरूरत और डेली से प्रोग्राम कराए और इतना आज़्म रख के प्रोग्राम कराए कि हजारों आदमी तूफान आए, मुझे करना है तो करना है। आते ही देखा बारिश की वजह से परेशान थे, मेरे पास 2 लोग आए और कहा हज़रत ऐसी ऐसी बात है, कोई साथ नहीं दे रहा। मैंने कहा ये आला हज़रत का प्रोग्राम है, वो करवा लेंगे। आप अल्लाह उसके रसूल पे भरोसा रखिए, अल्लाह वाले अपना प्रोग्राम करवा लेते हैं। यहाँ नहीं होगा, कहीं और होगा, मस्जिद में होगा, मदरसे में होगा, घर बैठे करेंगे। उससे रज़वी मनाने की नीयत कर ली, ये काफी है हमारे। और अगर तौफीक मिल जाए, मौका मैसर आए तो कामयाब है, नहीं तो सवाब कोई नहीं रोक सकता। इसलिए जिन लोगों ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया, दिल से मैं दुआ देता हूँ अल्लाह तबारक व तआला आला हज़रत के सदक़े में उनके हिस्से हलाल में बरकतें अता फरमाए।
وما علينا إلا البلاغ. السلام عليكم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على اللهم صل على محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیونکہ وہ مرجع علماء اور میں